رمضان رمضان السلام رمضان رمضان ہے علم کی پہچان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بار پھر سے آپ کو اپنی اس بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بات چل رہی تھی کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے، تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ بے شک وہ ہمیں ظاہری طور پہ دنیا میں بہت فائدے دے دے گا کہ ہم بھوکے پیاسے رہیں گے تو ہمارے جسم کا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر یہ ہمارا کام اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، اس سے محبت نہ ہو، اس کی خوشنودی کے لیے نہ ہو، اور اپنے گناہوں پر پریشان ہو کر اس روزے کو اپنے لیے نجات کا سبب بنانے کا ذہن میں نہ ہو، تو پھر یہ ہمارے اتنے کام نہیں آ سکے گا۔ اور ویسے بھی روزہ تو ڈھال ہے، اور اس کی جزا تو اللہ عز و جل نے کہا کہ میں خود دوں گا روزے کی جزا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس رمضان مبارک میں جب جو بھی عبادات کرتے ہیں اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ جو ہم پورے سال عبادت کرتے ہیں، لیکن رمضان میں کیونکہ جوش و خروش بڑھ جاتا ہے اور ہمارا وقت مسجدوں میں زیادہ گزرتا ہے، تو نماز کی ادائیگی کے بعد اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر یہ سوچیں کہ ہمارے پروردگار نے ہمیں جتنی نعمتیں دی ہیں اس کے بدلے اس کا کوئی ٹیکس کیا ہم دیتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ ہر نعمت کے بدلے ہمیں 0.001% ٹیکس دینا پڑتا، 0.01% پوائنٹ کے بھی بعد، تو شاید ہم ایک دن کی نعمتوں کا بھی ٹیکس ساری عمر کما کے بھی نہ دے پاتے، اتنا کم بھی۔ تو اس کی جو نعمتیں اتنی بھرپور ہیں، اور پھر اس کا رزق ہم پہ سارا دن ساری زندگی آتا رہتا ہے، اس کا رزق ہم کھاتے رہتے ہیں، اس کی نعمتیں ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، اس کی دی ہوئی چیزیں ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن ہماری زبان پہ شکر کے وہ الفاظ یا دل میں وہ محبت یا وہ ایک قدر جو ہوتی ہے کہ جیسے ہمیں اپنے رب کی قدر کرنی چاہیے، بے شک ہم نے تو وہ کبھی کی ہی نہیں، اور نہ کم ابھی کر سکتے ہیں، کبھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو بس وہ ایک اللہ سے جو ایک تعلق مضبوط بنانے کا ذریعہ ہے، ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے، تو انشاءاللہ یہ تعلق ہمارا مضبوط ہو جائے گا۔ ہمارے ساتھ لاہور سے آئے ہوئے ثنا خواہ موجود ہیں، احمد رضا خان قادری، تو ان کی طرف چلتے ہیں، ان سے ایک کلام سنتے ہیں، انشاءاللہ پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ جی احمد رضا خان قادری۔ ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے میرے آقا ہو کے مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے میرے آقا کے مدت ہوئی ہے۔ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے میرے
آقا ہو کے مدت ہوئی ہے۔ یہ مانا کہ ایک دن آنی قضا ہے، مگر دوستو تم سے یہ التجا ہے۔ یہ مانا کہ ایک دن آنی قضا ہے، مگر دوستو تم سے یہ ایک التجا ہے کہ شہر محمد کی ہر ایک گلی سے، کہ شہر محمد کی ہر ایک گلی سے جنازہ اٹھا نہ گھماتے گھماتے میرے آقا ہو کے مدت ہوئی ہے۔ تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے میرے آقا ہو کے مدت ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کلام پیش کیا۔ چلتے ہیں پروفیسر صاحب کی طرف اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم پورے رمضان عبادتیں کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں بے شک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خاص عبادتیں ہیں کہ نماز، روزہ، تراویح، قیام اللیل، قرآن پاک کی تلاوت، شب قدر کی تلاش، یہ سارے عمل کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، تو ہمیں یہ کس طرح پتہ چلے گا علامہ صاحب کہ آیا یہ قبول بھی ہوئے ہیں یا نہیں، کہ جو بھی کچھ ناقص عبادت ہم نے کی ہے، چاہے وہ کم کی ہے یا زیادہ کی ہے، تو یہ کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہیں، مقبولیت کا درجہ ملا ہے یا نہیں ملا؟ جی، بہت اہمیت کا حامل ہے یہ سوال، اور بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے عمران بھائی۔ اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ رمضان کی عبادتیں قبول ہوئی بھی یا نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ رمضان گزرنے کے بعد انہیں سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جو قیام کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن سوائے رات کے جاگنے کے ان کے نصیب میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں بہت ذرا غور کرنا چاہیے کہ کہیں یہ ہماری ساری عبادتیں رائے گاہ تو نہیں چلی گئیں۔ تو بزرگان دین نے ایک بہت پیارا ضابطہ مقرر فرمایا ہے اور بہت پیارے اصول مقرر فرمائے ہیں، ایک معیار مقرر فرمایا کہ اس کے اوپر پرکھا جائے گا کہ اگر رمضان کی عبادتیں قبول ہوئی ہیں تو پتہ چل جائے گا رمضان کے بعد کہ آیا کہ اس انسان کی عبادتیں قبول ہوئیں یا رد کر دی گئیں۔ اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ بتایا بزرگان دین نے کہ انسان کے رمضان کے بعد کے اعمال دیکھے جائیں گے، کہ اگر رمضان کے بعد بھی وہ نمازوں میں اسی انداز سے اس کی دلچسپی باقی رہتی ہے، اس کے اخلاق میں، اس کے کردار میں، اس کی شخصیت میں مثبت تبدیلیاں آتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا رمضان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے۔ لیکن اگر رمضان گزرتے ساتھ ہی اس کی ذات میں جو ہے وہ منفی تبدیلیاں آنے شروع ہو جاتی ہیں، وہ نمازوں سے دور ہو جاتا ہے، وہ اخلاق و کردار سے دور ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو یہ بڑا واضح اشارہ ہے کہ اس کے روزے نے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے اس بات سے، خاص طور پر ہمارے وہ معتکف بھائی جو یقیناً اس وقت مساجد میں اعتکاف کر رہے ہوں گے، وہ ہماری نشریات تو نہیں دیکھ پا رہے، لیکن ان کے دوست احباب اور ان کے گھر والوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ انہیں اس بات کے بارے میں بتائیں کہ بیٹا آپ نے 10 دن اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دیے ہیں، آپ نے مسجد میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، آپ کا ایک لمحہ مسجد میں گزرا ہے، اور اعتکاف کرنے والوں کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آپ اپنے اس سارے نیکیوں کے ذخیرے کو ایک ہی رات میں ضائع نہ کریں۔ بہت سے ایسے بھی دوست دیکھنے میں آتے ہیں کہ وہ اعتکاف کے آثار ابھی ان کے حلیہ ان کا اعتکاف والا ہوتا ہے، سر پہ ٹوپی لگی ہوئی ہے اور رومال بھی ہے گلے میں، اور اس کے بعد چاند رات کو وہ بازاروں میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، جبکہ چاند رات جو ہے وہ لیلۃ الجائزہ کے طور پہ معتکفین
ہر مسلمان کو ہی چاند رات کو اللہ کی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن بطور خاص معتکف، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کے یہ بہت قیمتی ایام نکالے اور دنیا سے کٹ کر بالکل وہ مسجد میں جا کر اعتکاف کرنے بیٹھ گیا، تو اب اسے چاہیے کہ وہ اپنا یہ سارا مال و اسباب جو اس نے جمع کیا ہے اس کی حفاظت کا اہتمام کرے. کیوں کہ رمضان ختم ہوتے ساتھ ہی پھر شیطان لعین جو ہے وہ آزاد کر دیا جاتا ہے، اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کر دے. تو یہی ایک پہچان ہے کہ رمضان کے بعد کے اعمال یہ انسان کی قبولیت یا رد کر دینے والی عبادتوں کا پتہ دیتے ہیں، کہ اگر اس کے اخلاق اور کردار اور اس کی عبادات میں استقامت ہو جاتی ہے، پہلے سے زیادہ مضبوطی آ جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان سے اس کی ذات کو بہت فائدہ پہنچا ہے، اور یہی رمضان اس کی قبر و آخرت میں کامیابی کا بھی ذریعہ بنے گا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے سمجھایا کہ اگر رمضان کے بعد بھی ہم اسی طرح گناہوں کی طرف لوٹ جائیں اور اپنے رب کو بھول جائیں تو یقیناً یہ اس بات کا ثبوت و دلیل ہوگی کہ ہماری رمضان کی عبادتیں بھی ضائع چلی گئیں، کارت چلی گئیں. لیکن اگر رمضان کے بعد عید پر بھی ہم اللہ کو یاد رکھیں، اس کا شکر ادا کرتے رہیں، اس کے آگے سر کو جھکاتے رہیں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف جائیں. نیکی چاہے کتنی بھی ہم اس کو چھوٹی سمجھتے ہیں لیکن وہ چھوٹی نہیں ہوتی، چاہے کتنی بھی آسان نیکی ہو ہم اس کے کرنے سے چونکہ نہیں درگزر نہیں کریں، فوراً بس کر ڈالیں. اور گناہ چاہے کتنا بھی چھوٹا ہو، مائنر سا بھی ہو، تو ہم کوشش کریں کہ جتنے حد الامکان کوشش ہو ہم اس سے بچیں، اس سے دور جائیں. اور اگر کبھی بحالت مجبوری میں ہمیں کوئی کرنا پڑے گناہ، تو اس طرف جانا بھی پڑے بہت مجبوری میں، تو ہم دل میں اس کو برا جانتے ہوئے کریں، اور یہ امید بھی رکھیں اور یہ یقین بھی رکھیں کہ انشاءاللہ میں جلد از جلد اس سے کنارہ اختیار کر لوں گا، اس کو جلد از جلد چھوڑ دوں گا. تو انشاءاللہ اللہ عز و جل ہمارے اس مقصد میں پھر ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا، اس کوشش میں بھی ہماری مدد فرمائے گا. ہمارا پروگرام جاری و ساری. ہمارے ساتھ ہیں روحانی مذہبی اسکالر پروفیسر سجاد مدنی صاحب. ہم بس کچھ دیر کے لیے جائیں گے اور واپس آئیں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ اور ہم رہیں گے علم کے ساتھ.